کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر 1 سال کا انتظار نہیں کر سکتی تھی تو کہتی مجھ سے، میں تمہاری خاطر دبئی کی نوکری کو ٹھکرا دیتا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے حالات کچھ بہتر کر سکوں، تمہیں بھی وہیں لے جاؤں۔ میں نے کہا حارث سے میرا نکاح میری دلی رضامندی نہیں، میری مجبوری تھا۔ خالہ کے گھر میں رہتی تھی، ان کی آخری خواہش تھی یہ۔ پلیز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگا میں سمجھ بھی جاؤں تو دل کا کیا کروں؟ وہ نہیں سمجھتا یہ بات۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ مین دروازہ کھولا، کیونکہ چابی حارث کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے صحن میں مجھے یاسر کے پاس بیٹھے دیکھا تو غصے سے تپ کے رہ گیا۔ یاسر اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ حارث اس کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ وہ بہت غصے میں تھا اور اس کا لہجہ اس کے غصے کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں حارث کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا حارث، وہ مجھ سے بات کرنے آیا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ بڑے غصے بھرے لہجے سے کہنے لگا شٹ اپ، تم چپ رہو۔ یاسر سے کہنے لگا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ یاسر کہنے لگا دیکھو میری بات تحمل سے سنو، جویریہ کی تمہارے ساتھ شادی دلی رضامندی سے نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ تم اسے اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دو۔ یاسر کی بات سن کر کہنے لگا تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، نکلو یہاں سے، آئندہ بھول کر بھی یہاں آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ یاسر کہنے لگا تم زبردستی نہیں کر سکتے جویریہ کے ساتھ، اور نہ ہی میں کمزور ہوں کہ تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں۔ یاسر کا یہ کہنا تھا کہ حارث نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستوں گریباں ہوتے، میں نے حارث کے ہاتھ سے یاسر کا گریبان چھڑوایا۔ یاسر سے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ پلیز۔ یاسر کہنے لگا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری جان اس شخص سے چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ حارث کہنے لگا اگر تم 2 منٹ سے پہلے اس گھر سے نہیں نکلے تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ میں نے یاسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس چلا گیا۔ دروازہ حارث نے بند کیا اور بڑی زور سے بند کیا، اور پھر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کیوں آیا تھا یہاں میری اجازت کے بغیر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے داخل کرنے کی؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یاسر کے آنے سے پہلے میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اسی لیے میں واپس کچن میں جانے لگی، لیکن حارث نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم، میرا بازو چھوڑو، لیکن اس نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر پٹخا تھا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ بے شک ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ حارث سے کہہ دوں گی کہ مجھے آزاد کر دے، کیونکہ میں نے یہ رشتہ خالہ کی آخری خواہش سے مجبور ہو کر کیا تھا، لیکن اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اب میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے میرے پاس آ رہا تھا میں گھبرا کر بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا میں دوبارہ اس شخص کو تمہارے آس پاس نہ دیکھوں۔